جامعہ شہر شاہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سیاسی، دینی، سماجی خدمات اور جدوجہد کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں تمام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت علماء اسلام آج کے اس کانفرنس میں شریک، جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان اور جاننثار طلباء اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے دین سے محبت رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منصور احمد میکل صاحب، اس کے علاوہ دیگر خطباء، مقررین، بزرگان علماء کرام، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماع میں اکثریت طلباء کرام اور علماء اعظام کی ہے، یا ان حضرات اور دوستوں کی ہے جن کی عقیدت اور محبت علماء کے ساتھ، دینی اسلام کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اکثریت ان دوستوں کی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، اس کی پس منظر، ما لہا و ما علیہا، ان تمام پہلوؤں پر جو مختلف اطراف سے مختلف اوقات میں ختم نبوت ہمیشہ نشانہ بنا، ناموس رسالت ہمیشہ طاقتور مراکز، خواہ اسلام آباد ہو یا ملک کے دیگر اطراف میں ہو یا بین الاقوامی سطح پر، عالمی بدماش اور غنڈے کی سرپرستی میں، امریکہ کی چتری میں بار بار کوشش کی گئی ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ہو یا ختم نبوت کا قانون ہو یا آئین سن 1973 کے اسلامی دفعات ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا دینی مدارس ہو یا جمعیت علماء اسلام سیاسی میدان میں ہو، دنیا کی عالمی طاغوتی شیطانی قوتوں نے پاکستان کے جغرافیے میں ان کے پیروکاروں، ان کے ٹاٹ، ان کی ٹٹھو نے ختم کرنے کی بار بار کوشش کی، لیکن آج ہم ایک بار پھر ایک عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایمانی طاقت کے ساتھ اس جلسے اور اجلاس کی توسط سے اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک جتنی بھی طاقت کے مراکز ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان سب کو ببال دخل علی الاعلان کہتے ہیں
کہ گلی کوچوں سے لے کر اسلام آباد سے ہوتے ہوئے برلن، لندن اور واشنگٹن تک ہر محاذ پر ان تمام اسلامی شاعر کا تحفظ جان سے بھی کریں گے، مال سے بھی کریں گے، اور اپنی زندگی اس ٹھیکیداری کے لیے وقف کریں گے۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ ہے، بین الاقوامی تاریخ، بالخصوص پاکستان میں بار بار ختم نبوت قانون کو، عقیدے کو، ناموس رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا، مگر آپ جیت گئے اور سازشی عناصر ہار گئے۔ میں دو تین چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مدعا یہ ہے، آپ مسجد میں ہو، آپ سیاسی میدان میں ہو، آپ پارلیمنٹ میں ہو، تم پارلیمنٹ سے باہر ہو، تم عیسائی کے استاد ہو یا بخاری کی، تم راون میں تبلیغ کے محاذ پر دعوت کے میدان میں ہو، یا تم خانقاہ سے طریقت کے میدان میں ہو، کسی بھی صورت میں طاغوتی قوتیں تمہیں برداشت نہیں کریں گی۔ اب آپ فیصلہ کریں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے ختم نبوت کے قانون پر، ناموس رسالت کے قانون پر، آئین کے اسلامی دفعات پر، دینی مدارس کی آزادی پر، منبر اور محراب کی آزادی پر، ان اخلاقیات اور سیرت کی آزادی پر جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں دیا گیا ہے، سکھایا گیا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر کمپرومائز، مصلحت کی سیاست کرنی ہے یا اپنے موقع پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ ہم نے اپنے موقع پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں، کیوں پاکستان میں ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ کیا مجبوری ہے علماء کرام کی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، قاری محمد عثمان کی یا دیگر علماء کی مجبوری کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے نام پر اجتماعات کا انعقاد کیا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ پوری سال چلتا رہتا ہے؟ مجبوری کیا؟ مجبوری اپنی سیاسی دکانداری کو چمکا؟ کیا مجبوری پیٹ کو سیر کرنا؟ کیا مجبوری دنیا میں اور قوم میں عزت دوبالا کرنا؟ یا ہماری مجبوری صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے جو ورثے میں، میراث میں جو جنگ ہمیں چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں، ہم نے اس میراث کے تحفظ کے لیے میدان جنگ میں ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جنگ آج کا نہیں ہے، یہ جنگ آج کا نہیں ہے۔ اگر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک ذہنیت آج تک موجود ہے ان کی پیروکاری میں، اور دوسری طرف ایک نظریہ، ایک فکر فرعون کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اگر ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت، نظریات اور افکار، دستور زندگی قرآن کی صورت میں، سنت نبوی کی صورت میں تعلیمات، ایک طرف ان کے پیروکار، ان کے فالوور موجود ہیں، تو دوسری طرف ابو لہب، ابو جہل،
عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافقین کے پیروکار بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں طبقے موجود ہیں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کا کردار ادا کرنا، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پر قدم رکھتے ہوئے امتی کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اور جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دینی مدارس، یہ ہمیشہ یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی۔ ہر حکومت میں کوشش کی گئی ہے کہ آئین کے اسلامی دفعات کا خاتمہ، دینی مدارس کا خاتمہ، شاعر اسلام کا خاتمہ ہو، کمزور ہو، علماء کرام کا خاتمہ ہو، دینی نصاب تعلیم جو مروج ہمارے سامنے ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن جتنی بھی کوشش انہوں نے کی، آج تک کسی بھی مرحلے پر جتنی بڑی طاقت ان کی پشت پر ہو، آج تک ذرا برابر بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی انہی دینی مدارس سے ہماری تربیت ہوئی ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے ہم سیاسی میدان میں آئے۔ اب جب آپ اسلامی سیاست کرتے ہیں تو بھی دنیا تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ مدرسے میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کی صورت میں تعلیم اور تعلم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں قوم کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہو، بھی تو عالمی قوتوں اور ان کے پیروکاروں کے لیے تم قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ راون سے ہوتے ہوئے تبلیغ کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نکلے ہو تو بھی عالمی طاقتی قوتوں کو اور ان کے پیروکاروں کو آپ کا یہ عمل قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر تم خانقاہ میں بیٹھ کے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ان کی اخلاقیات کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس خانقاہ کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ خانقاہ ہو، مدرسہ ہو اور سیاست ہو، یہ دین تبلیغ ہو، یہ چاروں اکٹھے ہو کے اس رجیم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں گے کہ چلو آج تبلیغ والوں کی باری ہے، یا چلیے آج جمعیت علماء اسلام کی باری ہے، مولانا معراج الدین نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، شیخ حسن جان شہید نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، مولانا نور محمد واڑہ والے نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، مولانا شامزی نشانہ بن رہا ہے، میں تو نہیں بن رہا، اسکر شیخ پوری کو نشانہ بنایا جاتا ہے گولیوں سے، میں تو نہیں بن رہا، ڈاکٹر عادل کو گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، میں تو نہیں۔ اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کو دشمن کی گولیوں سے مارتے ہوئے دیکھ کے تماشا کریں گے تو نہ بخاری کا استاد بچے گا، نہ اسامولی کا مولوی بچے گا، نہ خانقاہ کا پیر اور مرشد بچے گا، نہ حافظ عبداللہ جیسے سیاسی، نہ مولانا فضل الرحمان جیسا سیاسی، نہ قاری عثمان جیسے آدمی، نہ راون کے تبلیغی، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب نشانہ رہے گا۔ یہ فیصلہ ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ پینٹاگان کا فیصلہ ہے، یہ عالمی طاقتی قوتوں، جنرل اسمبلی جو امریکہ کی چکری میں 7.5 ارب دنیا پر اپنے جائز اور ناجائز فیصلے
کرتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے آپ کے بارے میں کہ مولوی شاشی ہو یا روایتی ہو. عام آدمی مسلمان شاشی مسلمان ہو یا روایتی مسلمان ہو، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا. میں ہمیشہ تقریر میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ تاریخ آپ لوگوں کو معلوم. 1861 میں وارسائے برطانیہ ڈاکٹر ولیم کو بلاتے، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی طاقت ہو، مسلمانوں کی قوت ہو، مسلمانوں کی وحدت کو کس طرح کمزور کرے اور پارا پارا کرے تاکہ میں سکون کے ساتھ اپنا حکمرانی کر سکوں. حکومت انگریز وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. رپورٹ میں بہت سی باتیں، ان میں سے 3 باتوں کا ذکر میں کرتا ہوں جو ہم اور آپ سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں سے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی طاقت قوت کو ختم کرنا ہے، ان کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، تو قرآن ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ اس قرآن کو بیچ میں سے نکالو. جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن ہو تم مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے، نہ اس کی قوت کو ختم کر سکتے، نہ اس کی وحدت کو پارا پارا کر سکتے. نمبر 2، اگر تم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنی ہے، تو دوسرا حربہ یہ ہوگا، دوسرا فارمولا نقطہ یہ ہے کہ مولوی اور مدرسے کو ختم کرنا ہے. نمبر 3، اگر تم نے مولوی کو مسلمان کو کمزور کرنا ہے، مسلمان قوم کو، تو مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. مولوی کو کیوں؟ آج کسی بھی میر جعفر اور میر صادق کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کرائے پہ مولوی بھی ملتا ہے، پیسوں پہ مولوی بھی ناچتا ہے. لہذا مولویوں کو خرید لو اور اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرو، اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے، تاکہ مولوی کی صفوں میں مولوی مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، مولوی ہی مولویوں اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک دوسرے کو لڑائے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ دے. یہ 3 کام تم کرو تو مسلمان کمزور بھی ہو جائے گا، ان کی وحدت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی طاقت اور قوت بھی ختم ہو جائے گی. انہوں نے 3 لاکھ نسخے قرآن کے طلب کیے، 3 لاکھ. بیک وقت 3 لاکھ نسخوں کو جلا دیا. دینی مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا، علماء کے خلاف، اور نامور علماء کو ساتھ ملا کے مولوی سے لڑوایا. اب آپ بتائیے آج کی دنیا میں انہی 3 چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے. مدرسہ نشانے پر ہے، مولوی نشانے پر ہے، دین اسلام نشانے پر ہے، قرآن نشانے پر ہے، اور شاعر اسلام نشانے پر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نشانے پر ہے. پوری دنیا تو چھوڑیے، اس پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پاکستان میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ پاکستان جس پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھپا ہے، وہ پاکستان جس پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کی چھت پر اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، آیت الکرسی چھپان ہے، اور اس پارلیمان میں جس پارلیمان میں وہ پارلیمان جس آئین کے تحت ہم چلاتے ہو،
اس آئین میں یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آزاد ادارہ ہوگا جو پارلیمنٹ کی رہنمائی قانون سازی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کرے گی۔ اس آئین میں جو ضمانت دیتا ہے کہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو، ہر بچے کو قرآن کا علم حاصل ہو، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس آئین میں جو آئین کے آرٹیکل ختم نبوت اور ناموس کی تحفظ کی ضمانت دے رہا ہے، جب یہ تمام چیزیں موجود ہے، پھر بھی اسی پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اسی پارلیمنٹ میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اسی پارلیمنٹ میں مدارس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، انہی مدارس میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی پارلیمنٹ میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، قوم کی بچیوں کی عزت اور ناموس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، تاکہ قوم کی بچی حرم نبی کی طائفہ بنے، تاکہ وہ ایک کمرشل پراپرٹی بنے، کمرشلائز کیا جائے۔ یہ اس پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے دو راستے، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، ریاست ہے طاقتور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دولت بھی ان کے پاس ہے، طاقت حکومت کی بھی ان کے پاس ہے، ایٹم بم بھی ان کے پاس ہے، تمام انٹیلیجنس ادارے کی طاقت بھی ان کے ہاں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ ایک غریب آدمی، ایک غریب مولوی، ایک غریب جماعت جمعیت علماء اسلام، اس طاقت کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری مدرسے کی مجبوری ہے، میری خطابت کی مجبوری ہے، میری امامت کی مجبوری ہے، میری رزق اور روزی اور نفقے کی مجبوری ہے، لہذا سارا یا تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا یا یہ فیصلہ کرنا ہے تاکہ ہم شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی روحانی اولاد بن کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان دو میں سے ایک ہی راستہ ہے۔ اب آپ کے نزدیک ہم فیصلہ کر چکے، ہم فیصلہ کر چکے کہ ہمارے لیے یہی دو ہی راستے ہیں، یا تو اس ملک میں اسلام ہوگا، دینی اسلام ہوگا، دینی مدارس ہوں، ختم نبوت کا قانون محفوظ رہے گا، ناموس رسالت کا قانون محفوظ رہے گا، مدرسے کی آزادی ہوگی، میری سیاست ہوگی، دعوت اور تبلیغ ہوگی، یہ ہوتے رہے گا۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے خاتم بندہ ہم پھر پاکستان بھی نہیں رہے، پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان میرے قربانی سے آئی ہے، فوج کی قربانی سے نہیں آئی۔ پاکستان میرے قربانی سے آئی ہے میرے بھائی، یہ ہوائی باتیں نہیں، یہ مستند تاریخ میں ہے۔ آج بھی انگریز کی لائبریری میں، انگلستان میں جا کے دیکھیے، آج بھی انگریز کی لائبریری میں شیخ الہند کی تاریخ پڑھایا جاتا ہے، پڑھا ہوا کہ شیخ الہند کیسا آدمی تھا، یہ کیسا آدمی تھا شیخ الہند، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا آدمی تھا، کیسی شخصیت تھی ان کی، بغیر وسائل کے، ایک غریب مولوی، بغیر دولت اور حکومت کے، ایک انگریز کو انہوں نے رکھا، ان کی طاقت کو چھلک دیا۔ یہ کس قسم کی شخصیت؟ آپ اس کی اولاد ہیں، آپ اس کی روحانی اولاد ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، میں نے پشتوں میں سوات میں تقریر کی کہ یہ جنگ آج کا نہیں ہے، یہ جنگ ہمیں ورثے میں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس زمانے کی انٹرنیشنل عالمی طاقت اور انٹرنل طاقت، جس کو آج عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسٹیبلشمنٹ پہ فرعون کی صورت میں تھا، عالمی ہو یا انٹرنل ہو، چیلنج کیا
آج ہم اس کا روحانی اوراد ثابت ہو کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلیں گے. کون سا اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے راستے میں رکھا ہو؟ کون سا اسٹیبلشمنٹ جو مدرسے کے راستے میں رکھا ہو؟ کون سا اسٹیبلشمنٹ جو آئین کے راستے میں رکاوٹ ہو؟ 1973 کے آئین کے راستے میں رکاوٹ ہو. لہذا ہم آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں PDM کی قیادت کرتے ہوئے آئین کی عمل داری کی جنگ لڑ رہا ہے, آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے, جمہوری طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے, پارلیمان کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے, ووٹ کی پرچی کی طاقت کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہا ہے. لیکن پھر بھی تمہیں معاف نہیں کیا جاتا, تمہیں معاف نہیں کیا جاتا. کل پرسوں خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے. جب میں 62 کے اسمبلی میں ہوں, انگریز کے خلاف جدوجہد میں نے کی, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, شیخ الہند نے کی. اس وقت بھی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور مراکز نے قاسم نانوتوی اور شیخ الہند جیسے لوگوں کو غدار کیا کہا؟ غدار کہا. آج جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کو بھی غدار کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بھی آئین کی بات کرتے ہیں, وہ ظلم اور جبر اور برٹش کو انگریز کو للکارتے ہیں. آج بھی ہم عالمی قوت کو بھی للکارتے ہیں اور اندرونی طاقت کو بھی للکارتے ہیں. کیوں؟ کوئی دشمنی نہیں ہمارے ان کی کسی کے ساتھ سے, کسی کی قوم سے, کسی کے وطن سے, کسی کے مذہب سے, کسی کے مسلک سے. کوئی جنگ بھی لڑائی نہیں ہے. لڑائی صرف اور صرف آزادی کی. کس کی ہے؟ آزادی کی لڑائی ہے. تم بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کے مطابق آزادی کی بات کرتے ہو, میں لا الہ الا اللہ کی چارٹر کے مطابق انسانیت کی آزادی کی بات کرتا ہوں. تم آج مجھے انسانیت کی آزادی کیا کر دیتے ہو؟ میں نے جس وقت ایاک نعبد لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت کے بنیادی مشترکہ 2 نقطے تھے. 2 نقطے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اقوام اور انسانیت کی اصلاح کے لیے مشترکہ دعوتی کتنے نقطے تھے؟ 2 نقطے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. غلامی ہوگی تو صرف اللہ کی, غلامی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی, بندگی ہوگی تو صرف اللہ. یہ سب جھکے گی تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اس کو رگڑ کر زمین پر ایک بار نہیں 1000 بار پوری زندگی وقف کرتے ہیں, لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے یہ سب نہیں رکھ سکتا. یہ سر کٹ سکتا ہے, یہ مر سکتا ہے, یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, لیکن کسی طاقت کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارے پیروکاروں کا, ہمارے اکابر کا, ہمارے علماء کا فلسفہ. اور یہ جنگ پیٹ کے لیے نہیں تھا, یہ جنگ دولت کمانے کے لیے نہیں تھا, یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں تھا, یہ جنگ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے تھا, یہ مسلم قوم کی آزادی کے لیے تھا, یہ مسلم قوم کی وطن کی آزادی کے لیے تھا. فرعون جیسے طاقت کے مقابلے میں, ابو لہب ابو جہل جیسے طاقت کے مقابلے میں, قیصر اور کسریٰ جیسے مقابلے میں, اکبر جیسے مقابلے میں, انگریز جیسے قوت کے مقابلے میں, آج ہم انہی انبیاء کرام کا پیروکار, ان کی میراث کا وارث اور چوکیدار بن کے, ان اکابرین کی جنگ اور جنگ کی آزادی کی وارث بن کے میدان میں کھڑے ہیں. عالمی طاقت ہو یا اندرونی طاقت ہو, یہ جنگ ہم فخر سے, عزت سے, علن اعلان ببانگ دہل لڑتے بھی ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں.